نحمد و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب التکریم و تعظیم معزز سامعین، عزیز بزرگوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں خاص طور پر اپنی دین کی خدمت کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے، اور یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ اللہ کی نعمتیں تو اتنی بے شمار ہیں، اللہ کی نعمتیں تو اتنی زیادہ ہیں کہ انسان صرف ان نعمتوں کو گننا شروع کر دے تو انسان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو وہ شمار نہیں کر سکتا۔ اگر انسان جو ہے وہ جتنی بھی دنیا میں پانی ہے اس سب کی سیاہی بنا دی جائے، اور جتنے بھی درخت ہیں ان سب کی قلمیں بنا لی جائیں، اور پھر لکھنا شروع کر دیا جائے تو کاغذ ختم ہو جائیں گے، قلم ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اللہ کی تعریفات کبھی ختم نہیں ہوں۔ تو اتنا بڑا مالک اور اتنا عظیم خالق جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو انسان جو ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے تو انسان جو ہے اللہ کے سامنے کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ جس کو کہا جاتا ہے نا انسان لا شے ہے، اللہ کے سامنے انسان لا شے ہے، یعنی انسان کی اللہ کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اللہ کے سامنے اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، اللہ کا اس کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں، اللہ مقابلے نہیں کرتا۔ یعنی انسان جو ہے وہ کھڑے ہو جاتا ہے کہ اللہ سے میں مقابلہ کرتا ہوں، وہ انسان تکبر میں آ کر کہتا ہے میں رب ہوں، انسان تکبر میں آ کر کہتا ہے میں سب کچھ ہوں، میں بڑا VIP ہوں، مجھ پر جو ہے خاص جو ہے فلاں کی نظر کرم ہے، میں جو بڑا عظیم آدمی ہوں، میں بڑا پہنچا ہوا ہوں، میں جو ہے بڑا اچھا آدمی ہوں۔ تو یہ انسان کے دل کے اندر یہ خیالات آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی صفات سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی انسان سے مقابلہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ انسان کمزور ہے، یہ کچھ بھی سوچ سکتا ہے، اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں کوئی بھی خیال آ سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں انسان کچھ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان کے ساتھ کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی عظیم ہستی ہے کہ جو کائنات ہمیں نظر آتی ہے یا جتنی کائنات ہم دیکھ چکے ہیں، اس سے کروڑوں فیصد جو ہے وہ انسان سے ابھی تک چھپی ہوئی ہے، وہ انسان نے ابھی تک دیکھی ہی نہیں ہے۔ اور اس طرح کی اربوں کائناتیں، اربوں نظام اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہے ہیں، اور اس سب سے بڑا جو ہے بڑی ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یعنی یہ ساری کائناتیں، سارے کا سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایسی ہے جس طرح ہم ہتھیلی کے پر کوئی چیز رکھ لیں تو ہمارے سامنے وہ چیز ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ ساری کائناتیں ایسی ہیں۔ تو پھر ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہو سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی عظیم ہو سکتی ہے، انسان کی سوچ سے بھی یہ چیز بالاتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک رستہ دیا کہ اگر تم اس رستے پر چلو گے، اگر تم یہ رستہ اپنا لو گے تو تمہیں جو ہے وہ نجات مل جائے گی، تمہارے لیے اسی کے اندر بہتری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر یہ بھی فضل کیا، اگر دنیا میں انسان کو چھوڑ دیا جاتا، اس کے لیے کوئی رہنمائی کے اسباب نہ ہوتے، اور اس کو کوئی اچھا اور برا نہ سکھانے والا ہوتا،
اس اپنے صفائی ستھرائی کا انتظام کرتے ہیں، تو یہ چیزیں ہمیں سکھائی گئی ہیں، یہ ہماری تربیت کا حصہ ہیں۔ اگر کوئی ہمیں نہ سکھاتا تو بتائیے کون جو ہے اپنی صفائی ستھرائی کا انتظام کر سکتا، کون کپڑے پہن سکتا، کون جو ہے اچھا بول سکتا؟ یہ جو زبانیں ہیں ہماری، اور دنیا کے اندر مختلف زبانیں چلتی ہیں، تو ان کو کس نے پیدا کیا؟ ان زبانوں کو کس نے پیدا کیا؟ پھر ہماری ضروریات میں اللہ تبارک و تعالی نے محدود کی ہیں کہ یہ چیز تم نے استعمال کرنی ہے، یہ چیز تم نے استعمال نہیں کرنی، یہ چیز تم نے کھانی ہے، یہ چیز تم نے نہیں کھانی، یہ چیز تم نے پینی ہے، یہ چیز تم نے نہیں پینی، اور اس چیز سے تم نے بچ کر رہنا ہے، اس پیسے سے تم نے بچ کر رہنا ہے، اور یہ پیسہ تم نے استعمال کرنا ہے، فلاں آدمی سے تم نے بچ کر رہنا ہے، اور فلاں آدمی کے ساتھ تم نے محفل اختیار کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے یعنی صرف ایسے بتا نہیں دیا، بلکہ اس کے لیے مکمل اللہ تبارک و تعالی نے دین کی صورت کے اندر، شریعت کی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مستقل نصاب دے دی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بطور نبی کے مبعوث فرمایا کہ یہ انسان کے لیے ایک شرف ہے کہ جو پہلا انسان اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے وہی نبی ہے، وہی اللہ کا پیغمبر ہے۔ یعنی انسان کی ابتدا کس سے ہوئی؟ انسان کی ابتدا جو ہوئی ہے وہی نبوت سے ہوئی ہے۔ انسان کی ابتدائی یعنی ایک ایسے آدمی سے ہوئی ہے جو ایک شرعی نبی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ پیغمبر ہے، جو معصوم ذات ہے۔ تو انسانیت کی جو پیدائش ہوئی ہے، انسانیت کی جو ابتدا ہوئی ہے، وہ پاکیزگی سے ہوئی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ایک جاری رکھا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے۔ تو یہ سارے کیوں اس دنیا کے اندر آئے؟ صرف اور صرف یہ سکھانے کے لیے کہ انسان نے اس دنیا کے اندر رہنا کیسا ہے، انسان نے اس دنیا کے اندر زندگی کیسے گزارنی ہے، انسان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیسے جوڑ سکتا ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام نے یہی چیز سکھلائی۔ پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف صحیفے نازل فرمائے، مختلف آسمانی کتابیں نازل فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایسے لوگ اور ایسے رجال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے جو انسان کی رہنمائی ہر وقت کرتے رہتے ہیں، جو انسان کی ہدایت کا سبب بنتے رہتے ہیں۔ ہم ہر نماز کے ہر رکعت کے اندر یہ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ہر رکعت کے اندر ہم پڑھتے ہیں۔ تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ صراط مستقیم ہے کون سا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی اس کی تعریف فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اگر میں صراط مستقیم ان کو نہیں بتاؤں گا تو ہر کوئی صراط مستقیم بن جائے گا، ہر کوئی یہ کہے گا بس میری بات مانو، میں صراط مستقیم ہوں، بس میرے پیچھے چلو، میں صراط مستقیم ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی، پھر فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب انعام کن پر کیا ہے؟ ایک دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ 4 طبقوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم کو بند کر دیا کہ یہ 4 طبقے ہیں، ان 4 طبقوں کو اپنا جو ہے محور بنا لو، اپنے ہدایت کا سامان ان 4 طبقوں کو بنا لو، تو پھر تمہیں صراط مستقیم مل جائے گا۔ اب کوئی آدمی یہ کہے مجھے انبیاء کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں تو فلاں بزرگ کے پیچھے چلتا ہوں، میں فلاں کی بات مانتا ہوں، میں نبی کی بات نہیں مانتا، تو یہ آدمی صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے میں اچھا انسان بن جاتا ہوں لیکن میں کسی دین کو نہیں مانتا، میں کسی شریعت کو نہیں مانتا، میں کسی پیغمبر کو نہیں مانتا، بے شک وہ جتنا بھی اچھا بنے لیکن وہ صراط مستقیم نہیں بن سکتا، وہ کبھی بھی صراط مستقیم نہیں بن سکتا۔ صراط مستقیم وہی ہے کہ جو نبی والا راستہ ہے، جو صدیق والا راستہ ہے، جو
शुहदा वाला रास्ता। अब अंबिया वाला जो तबका था, अंबिया का जो तबका है वो एक महदूद तादाद थी। अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस तबके को ख़त्म फरमा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस दुनिया में कोई भी नबी पैदा नहीं होगा, कोई नया नबी यहाँ पर पैदा नहीं होगा, कोई नया नबी यहाँ पर नहीं आएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया का जो दरवाज़ा था, नबूवत का जो दरवाज़ा था, वो अल्लाह तबारक व तआला ने बंद फरमा दिया। अब कोई लाख जतन करे, लाख वो इबादतें करे, लाख वो सजदे करे, वो कभी भी किसी सूरत में नबी नहीं बन सकता। नबी जो होता है वो अल्लाह तबारक व तआला का बरगुज़ीदा मुंतखब बंदा होता है। अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहते हैं, इसका ताल्लुक इबादत के साथ नहीं है कि कोई ज़्यादा इबादत करेगा तो वो नबी बन जाएगा, कोई ज़्यादा नेक अमाल करेगा तो नबी बन जाएगा। इसका दारो मदार इस पर नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला एक बच्चे को पैदा फरमाते हैं और पैदाइश से पहले ही अल्लाह तबारक व तआला उसको नबी पैदा फरमाते हैं, यानी पैदाइश से पहले ही उसके बारे में फैसला हो जाता है कि ये नबी है। ये नहीं है कि वो पैदा होगा, फिर वो एक उम्र गुजारेगा, फिर जब वो ऐलान नबूवत करेगा तो फिर उसको नबूवत मिलती है, ऐसा नहीं है। बल्कि वो नबी जो भी होता है वो पैदाइशी तौर पर ही नबी होता है, यानी नबी जो होता है वो बाद में नहीं बनाया जाता, बल्कि वो पैदाइशी तौर पर ही नबी पैदा होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला, यानी इससे हमें ये मालूम होता है कि इस नबूवत का ताल्लुक़ आमाल के साथ नहीं है, नबूवत का ताल्लुक़ इबादत के साथ नहीं है, नबूवत का ताल्लुक़ जो है ज़्यादा नेक होने से नहीं है। तो नबूवत का जो दरवाज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बंद फरमा दिया। अब आपके बाद कोई नया नबी पैदा होने वाला नहीं है। उसके बाद जो सिद्दीकीन हैं, ये एक दरवाज़ा खुला है, शुहदा का दरवाज़ा खुला है और सालिहीन का दरवाज़ा खुला है। सिद्दीकीन का यानी कोई आदमी अपने अंदर यानी ऐसी सदाकत पैदा कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको सिद्दीक के दर्जे पर फाइज फरमा देता है, यानी वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ, फरिश्तों के यहाँ सिद्दीक बुलाया जाता है। इसी तरह कोई आदमी शहीद होता है तो शहीद का भी यानी बहुत ऊंचा मकाम है। कोई ये ना समझे कि कोई फ़लाँ शहीद हो गया। अब शहीद जो है वही है जो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ शहीद है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ शहीद है। यहाँ हर कोई शहीद बना हुआ है, चाहे कोई चोरी करते हुए मारा जाए तो वो भी शहीद है, कोई जुल्म करते हुए मारा जाए तो वो भी शहीद है, कोई किसी भी खाते में मारा जाए तो वो शहीद है। शहीद हर कोई नहीं है। शहीद की मुख्तलिफ जो अक़साम हदीस में आई हैं, बस वही शहीद है। और जो असल शहीद वही है जो अल्लाह तबारक व तआला के रस्ते के अंदर लड़ते लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर जाए, उसको इस्तिलाही तौर पर शहीद कहा जाता है। और उसका कितना ऊंचा मकाम है कि यानी उसका जो कतरा है, यानी कितनी जल्दी कतरा ज़मीन पर गिरता है। अब शहीद को गोली लग जाए, तलवार से उसका खून टपक जाए तो कितनी जल्दी वो ज़मीन पर लगता है। तो अल्लाह तबारक व तआला उसको उस कतरा ज़मीन में बाद में गिरता है, अल्लाह तबारक व तआला पहले उसको जन्नत की खुशखबरी दे देते। तो यानी कितना अजीम मकाम है शहीद का। तो यानी ये उसके ईमान पर है कि उसका ईमान कितना मजबूत है कि अल्लाह तबारक व तआला के रस्से के अंदर वो शहीद हो रहा है। और जब क़यामत का दिन होगा तो शहीद से पूछा जाएगा कि बताओ तुम्हारी कोई ख्वाहिश है, बताओ तुम्हारी कोई और तमन्ना है। तो वो शहीद वो एक ही तमन्ना करेगा कि ए अल्लाह मुझे दोबारा दुनिया में भेज दे, मैं दोबारा तेरे रास्ते में शहीद होना चाहता हूँ। यानी जो तेरे इश्क के अंदर मुझे जो ज़ख्म लगा है, उस ज़ख्म को मैं बार बार वो ज़ख्म सहना चाहता हूँ, बार बार वो ज़ख्म लेना चाहता हूँ, बार बार वो मुझे ज़ख्म लगे। यानी उस ज़ख्म के अंदर जो मज़ा है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वो यानी उस शहीद को उसकी बार बार उस चीज़ की तमन्ना होगी। अब आप खुद सोचें कि वो उसका ईमान का क्या लेवल है, उसके ईमान का क्या दर्जा है। इसी तरह सालिहीन हैं तो ये एक दरवाज़ा भी खुला है कि ऐसे नेक लोग जो शरीयत के पाबंद हैं, जो उसूल शरीयत जानते हैं, ऐसे लोगों के हाथ में अपना हाथ देकर, ऐसे लोगों को अपना मुर्शिद मानकर,
ایسے لوگوں کو اپنا راہبر مان کر، ایک مرشد ہوتا ہے، ایک پیر ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں جب ہم ہاتھ دیتے ہیں تو یہ نہ سمجھا جائے کہ بس میں نے ہاتھ دے دیا تو بس۔ اور سلسلہ کس کو کہتے ہیں؟ سلسلہ عربی میں کہتے ہیں کڑیوں کو، جو زنجیر ہوتی ہے، زنجیر کو سلسلہ کہا جاتا ہے، جو چین ہوتی ہے اس کو سلسلہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو بیعت کی جاتی ہے یہ بھی ہاتھوں کی ایک چین ہوتی ہے کہ ہم نے ایک پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، اس پیر نے بھی اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، اس نے آگے کسی کے ہاتھ پر ہاتھ میں بیعت کی تھی، اس نے کسی اور کے ہاتھ میں بیعت کی تھی، اسی طرح کرتے کرتے یہ سلسلہ صحابہ اکرام تک پہنچتا ہے اور صحابہ اکرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ تو یعنی بیعت کو کوئی عام نہ سمجھا جائے کہ میں نے بیعت کر لی تو بس اب میں صاحب نجات ہو گیا ہوں، اب مجھے کوئی عمل کی ضرورت نہیں ہے، میں فلاں پیر سے میرا تعلق ہے، فلاں پیر صاحب سے میرا واسطہ ہے، فلاں پیر صاحب کا میں مرید ہو گیا ہوں، اب میں صاحب نجات ہو گیا ہوں۔ ایسا نہیں، صرف ہاتھ میں ہاتھ دینے سے آپ کو یعنی رستہ ملے گا، آپ کو ہدایت کے اسباب ملیں گے، وہاں سے آپ نے ہدایت کو وصول کرنا ہے۔ صرف ہاتھ میں ہاتھ دینے سے، اب کئی لوگ پیر کے ہاتھ میں بیعت کر لیتے ہیں، پھر پیر کو موڑ کے پوچھتے ہی نہیں، نہ ہی کبھی اس کے پاس گئے، نہ اس کی محفل کے اندر بیٹھے۔ اب اس کے ہاتھ میں کیوں تم نے بیعت کی ہے؟ بس میرے استاد جی نے بیعت کی تھی تو میں نے بھی کر لی، میرے ابا جی نے بیعت کی تھی تو میں نے بھی کر لی، میرے دادا جان اس سے بیعت تھے، میرے ابا جان اس سے بیعت تھے تو ہم نے بھی بیعت کر لی۔ ٹھیک ہے، اب بیعت کرنا جو ہے یہ صرف کافی نہیں ہے، بلکہ بیعت اس لیے کی جاتی ہے، کسی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ اس لیے دی جاتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس شیخ کے حوالے کر دیا۔ تو جب اپنے آپ کو آپ حوالے کر دیں گے تو پھر شیخ جس طرح آپ کو چلائے گا آپ اس طرح چلتے رہیں۔ جب آپ چلتے رہیں گے تو ایک نہ ایک دن آپ کسی مقام پر پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ نے ٹرین کا ٹکٹ خرید لیا اور آپ اسٹیشن پر بیٹھ گئے اور آپ یوں کہیں کہ میں منزل پر پہنچ جاؤں تو آپ کبھی بھی منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کو اس ٹرین میں بیٹھنا پڑے گا، اس کے جو سفر کی مشکلات ہیں وہ برداشت کرنی پڑیں گی، لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی، آپ کو گرمی سردی برداشت کرنی پڑے گی، پھر آپ ایک منزل پر پہنچیں۔ ایسے تھوڑے ہی ہے کہ آپ ایک ٹکٹ لے کے بیٹھ جائیں اور آپ کہیں میں پہنچ جاؤں گا، تو آپ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو اسی لیے کوئی آدمی بیعت ہو کے یہ سمجھے کہ میں اب صاحب نجات ہو گیا ہوں، یہ پیر صاحب مجھے بچا لے گا، پیر صاحب مجھے نجات دے دے گا، تو کوئی بھی پیر، کوئی بھی جو مرشد، وہ کسی کو نجات نہیں دے گا۔ حتیٰ کہ قیامت کا جو منظر حدیث مبارکہ کے اندر پیش کیا جاتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو ہے پناہ مانگ رہے ہوں گے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ یعنی ہم تو بس اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں نا، میرا فلاں جماعت سے تعلق ہے تو لہٰذا بس ہمیں یہ چیز کافی ہے، فلاں سے بس میری نسبت ہے تو یہ چیز ہمیں کافی ہے، فلاں سے میں نے بیعت کر لی تو یہ مجھے کافی ہے۔ تو اب یعنی اپنے آپ کو کل سمجھ کے بیٹھ گئے، اب اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھ کے بیٹھ گئے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا قیامت کے دن یہ حال ہوگا کہ وہ تھر تھر کانپ رہے ہوں گے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کانپ رہے ہوں گے، نوح علیہ السلام کانپ رہے ہوں گے، زکریا علیہ السلام کانپ رہے ہوں گے، اسی طرح یونس علیہ السلام، ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارکہ کے مطابق سارے ہی ڈر رہے ہوں گے کہ اگر یعنی وہ بھی کہ جنت اور جہنم کے فیصلے نہیں، بلکہ جنت اور جہنم سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالی میدان معاشر میں لوگوں کو کھڑا کریں گے، میدان معاشر میں لوگ کھڑے ہوں گے اور ہزاروں سال گزر جائیں گے اور ہزاروں سال جو ہے کوئی کسی سے بات چیت نہیں ہوگی۔ پھر لوگوں کے درمیان ایسے ہی ان کے ذہنوں میں خیال آئے گا کہ ہم جا کر کسی سے کہیں کہ ہمارا حساب کتاب شروع کیا جائے، ہمیں نے جنت میں جانا ہے، جہنم میں جانا ہے، یہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ یہاں جو گرمی ہے، سورج کی تپش ہے، جو زمین کی تپش ہے، تو اب یعنی اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹے، حساب کتاب شروع ہو، ہمیں بھی پتہ چلے ہم نے جنت میں جانا ہے، جہنم میں جانا ہے، ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ ہو، حساب کتاب شروع ہو، تو سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام معذرت کریں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام معذرت کریں گے،
پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ معذرت کریں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ معذرت کریں گے، حتیٰ کہ سارے انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سارے کے سارے ہی معذرت کرتے رہیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی معذرت کرتے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو مشورہ دیں گے کہ تم آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کیوں نہیں جاتے، ان سے جا کر آپ کیوں نہیں کہتے؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے یوں فرمائیں گے کہ جس بات کے لیے تم انبیاء کے دروازے پر جا رہے تھے، انبیاء کے در پر تم لوگ جا رہے تھے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا ہے، اور یہ وہ مقام شفاعت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے۔ یعنی ہر نبی یہ کہے گا کہ میں اس قابل نہیں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، یہ مقام میرے لیے بنا ہے۔ پھر وہ مقام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مقام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فرمائیں گے کہ ہاں میں آپ کی سفارش کرتا ہوں، حساب کتاب آپ کا شروع کر دیا جائے گا، آپ پھر اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑیں گے۔ اللہ کے عرش کے پائے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے عرش کو پکڑ لوں گا، اس کے ایک پائے کو پکڑ لوں گا، اور میں وہاں گڑ گڑاؤں گا، میں اللہ کے سامنے روؤں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لوگوں کی یہ سفارش کروں گا۔ اور وہ مقام کون سا ہوگا؟ وہ مقام محمود ہوگا۔ محمود یہ اللہ کے عرش کے ایک پائے کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ایک عرش ہے، اس عرش کا ایک پایا جو ہے اس کا نام ہے محمود، تو اس کو مقام محمود کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت، میرے لیے ہر اذان کے بعد دعا کیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وہ مقام محمود عطا فرمائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے فرما رہے ہیں کہ تم میرے لیے دعا کرو، اور ہم ہر اذان کے بعد جو ہے دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے۔ محمود الذی وعدتا، کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود آپ عطا فرمائیے جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا۔ تو ہم ہر اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، نام لے کر آپ کا ہم دعا کرتے ہیں۔ تو کتنا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبوب امت ہے کہ یہ امت اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتی ہے۔ حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا یہ ہمارے لیے، یعنی یہ نہ کوئی سمجھے کہ ہم دعا کریں گے تو اس دعا کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، بلکہ یہ دعا ہم کریں گے کہ اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس سفارش کے وقت جو جن لوگوں کی سفارش ہوگی اس میں ہمارا بھی شمار فرما دیں۔ یعنی اس نیت سے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ مقام تو عطا فرمائیں گے ہی فرمائیں گے۔ انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی جو وعدہ کرتا ہے وہ دے کر رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا منصف ہے، اللہ تبارک و تعالی بڑا انصاف والا ہے۔ فرعون کے بارے میں آتا ہے نا کہ فرعون نے جب موت کو دیکھ لیا تو اس نے پھر ایمان لایا کہ اب میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اب اللہ کا انصاف دیکھیے کہ اللہ کا انصاف ایسا ہے کہ اب جو فرعون کی روح تھی، فرعون کی روح نے تو کلمہ نہیں پڑھا، اب اس نے اپنا جو انجام ہے وہ سامنے دیکھ لیا۔ اب وہ تفسیر روح المعانی کے اندر ذکر ہے کہ جبریل امین ایک دفعہ فرعون کے پاس انسانی شکل کے اندر آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اگر کوئی ایک بادشاہ ہو اور اس نے ایک غلام کو پالا ہو اور اس کی اچھی پرورش کی ہو، اس کا اچھا ساز و سامان اس کو دیا ہو اور اس کا لائف سٹائل اچھا بنا دیا ہو، اور پھر وہ غلام اس بادشاہ کے سامنے اکڑ جائے تو بتاؤ اس غلام کا کیا انجام ہونا چاہیے؟ تو فرعون کہنے لگا کہ اس غلام بادشاہ کو چاہیے کہ اس غلام کو پانی کے اندر ڈبو کے مار دے۔ تو جب فرعون غرق ہونے لگا
تو فرعون کا دیا ہوا فتویٰ وہی جبریل امین علیہ السلام فرعون کے سامنے لے آئے کہ یہ تمہارا ہی فتویٰ تھا، اب تم اپنے فتوے کی ذات کے اندر آ کر اب پانی کے اندر غرق ہو رہے۔ تو فرعون کے پاس جو کس چیز کی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطنت دی، سب کچھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو فرعون جو ہے جب اس نے آخری وقت میں جب اپنا انجام دیکھ لیا کہ میرا انجام تو یہ جہنم ہے، اور اس کے جو جسم تھا اس کی زبان نے تو کلمہ پڑھ لیا، زبان نے تو ایمان لے آیا، زبان جو ہے وہ ایمان لے آئی، جسم اس کا ایمان لے آیا، اور روح جو ہے وہ ایمان سے محروم رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو تو عذاب میں مبتلا کر دیا، لیکن جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامت رکھ دیا، کیونکہ جسم نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ اللہ کا عدل ہے، یہ اللہ کا انصاف ہے کہ اللہ نے ایک اتنے بڑے کافر کے ساتھ بھی اتنا بڑا انصاف کیا کہ تمہارے جسم کو میں سلامت رکھوں گا، اس کو اگرچہ مقام اس کو ایک عبرت بنا دوں گا، لیکن وہ جسم تمہارا سلامت رہے گا، یہ اس کلمے کی برکت سے، یہ لا الہ الا اللہ کی برکت سے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بڑے کافر کے ساتھ بھی جو معاملہ کیا ہے وہ بھی انصاف والا معاملہ کیا ہے، حالانکہ اس نے کوئی شرک نہیں کیا بلکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، یعنی مشرک سے بھی بڑھ کر اس نے۔ ایک موقع پر وہ روح المعانی کے اندر لکھا ہے کہ ایک دفعہ فرعون کے پاس لوگ آئے اور دریائے نیل یا دریائے قلزم جو ہے وہ خشک ہو چکا تھا، تو آ کر کہنے لگے کہ آپ تو بادشاہ سلامت، آپ تو معبود ہیں، آپ تو خدا ہیں، یہ دریائے نیل یا دریائے قلزم بہرحال جو بھی ہے یہ خشک ہو چکا ہے، اس کو چلا دیجئے پھر۔ تو فرعون گیا، فرعون نے کہا ٹھیک ہے چل، کل جو ہے وہ چل پڑے گا۔ وہ جو ہے لوگ چلے گئے، وہ فرعون رات کے وقت ایک تاج لے کر اپنا تاج لے کر وہاں نکلا اور دریا کے کنارے اپنے تاج کو زمین پر رکھ دیا۔ اب فرعون تو ظاہر تھا تو انسان ہی، کہیں ذہن کے کونے میں خیال تو آیا ہے نا کہ مجھ سے بھی بڑا کوئی ہے، کوئی ایسی ذات ہے جو مجھ سے بھی بڑی ہے۔ نہیں، اس کو پتا تھا کہ میں بھی ایک انسان ہی ہوں، میں کوئی خدا نہیں ہوں، لیکن اس کا وہ تکبر اتنا بڑا تھا کہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ گیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ اے جو بڑی ذات ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں نالائق ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں دریا کو چلا لوں، اے وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا، اے رب العالمین تو اس دریائے نیل کو چلا دے۔ اور اپنے سر پر مٹی ڈالی اور پھر جو ہے تھوڑی دیر گزری اور جو دریا ہے وہ چلنا شروع ہو گیا، اور دریا جب چل پڑا یہ واپس آ گیا، اور دوسرے دن لوگوں نے دیکھا کہ دریا چل پڑا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی ایک کافر کی سن سکتا ہے، اور وہ کافر جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، وہ کافر جو اپنے آپ کو اللہ کہتا ہے، اپنے آپ کو معبود کہتا ہے، اپنے آپ کو رب کہتا ہے، جب وہ اللہ سے مانگے تو اللہ اس کو دیتا ہے، تو بتائیے جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی مانتا ہے، تو بتائیے جب وہ اللہ سے مانگے گا تو اللہ اس کو نہیں دے گا۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے اعمال پر استغفار بھی کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بے نیاز ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غفار ہے۔ غفار کس ذات کو کہتے ہیں؟ غفار اس ذات کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ بخشنے والی، بہت زیادہ بخشنے والی ذات کو غفار کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ غفار ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اب ہم تو کہتے ہیں نا کہ بس یہ تعویذ، ایسا تعویذ استاد جی دیں نا کہ بس جو ہے کام میرا ہو کر رہے ہیں، استاد جی ایسا دم ڈالے نا کہ دوبارہ دم کی ضرورت نہ پڑے، ایسا تعویذ دیں نا، ایسا مجرب وظیفہ دیں۔ اب مجرب کیا ہوتا ہے؟ یہ جی مجرب وظیفہ دیں، مجرب وظیفہ دیں، مجرب وظیفہ دیں۔ تو اب مجرب کیا ہے کہ ہم نے وظیفے کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، ہم نے تعویذ کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، اللہ کہاں گئے؟
اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کامیابی کا راز کیا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا وہ اسباب نہیں اختیار کرتے تھے؟ کیا وہ تجارت نہیں کرتے تھے؟ شادیاں نہیں کرتے تھے؟ صلح نامے نہیں ہوتے تھے ان کے؟ کیا ان کی حکومتیں نہیں تھیں؟ کیا ان کا رہن سہن نہیں تھا؟ کیا ان کی معاشرت نہیں تھی؟ کیا ان کی معیشت نہیں تھی؟ کیا ان کا بازاروں میں آنا جانا نہیں تھا؟ کیا ان کا لین دین نہیں تھا؟ کیا ان کا قرض نہیں ہوتا تھا؟ کیا وہ لوگوں کی خاطر، انسانیت کی خاطر کام نہیں کیا کرتے تھے؟ فلاحی ادارے صحابہ کرام نہیں چلاتے تھے؟ کتنے صحابہ کرام ان کے واقعات ملتے ہیں کہ وہ کتنے یعنی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے تھے، کتنے ایسے جو اللہ کی راہ میں لڑتے تھے، کتنے لوگ تھے جو پڑھتے تھے، یعنی اپنے آپ کو تعلیم کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ تو صحابہ اکرام کے اندر بھی ایک نظام تھا، صحابہ اکرام کے اندر بھی ایک یعنی طریقہ کار تھا۔ جس طرح ہمارا رہن سہن ہے، ہمارے آنا جانا ہوتا ہے، رشتہ داروں میں آنا جانا ہوتا ہے، فوتگیوں میں آنا جانا ہوتا ہے، شادیوں میں آنا جانا ہوتا ہے، ہم جو ہے بازاروں میں جاتے ہیں سبزی خریدنے کے لیے، شاپنگ کرنے کے لیے، بچوں کے کپڑے لانے کے لیے، بیوی کے کپڑے لانے کے لیے، وہ فلاں جو ہمارا پروگرام آ رہا ہے اس کے لیے کپڑے خرید لو، شادی کے لیے کپڑے خرید لو، فلاں کے لیے کپڑے خرید لو۔ تو صحابہ کرام کے اندر بھی اس طرح کا معمول تھا۔ صحابہ کرام بھی کوئی اس طرح عید آ جاتی تو وہ بھی بچوں کے لیے کپڑے خریدا کرتے تھے، وہ بھی جوتیاں خریدا کرتے تھے، وہ بھی سبزی گھروں میں لایا کرتے تھے، فروٹ لایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا بھی ایک مکمل نظام تھا، وہ سارے اسباب اختیار کرتے تھے، لیکن سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد ان کی جو نظر تھی وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر، ان کی نظر اسباب پر نہیں تھی۔ اسی وجہ سے تو وہ یعنی ایسا لڑتے تھے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ جو موت جو ہے ہم نے یہاں پر آنی ہے، اس جگہ پر جو موت آنی ہے وہ مجھے یہاں پر نہیں آئے گی۔ یعنی ان کا یقین اس طرح مضبوط تھا، ان کا ایمان اس قدر مضبوط ہو چکا تھا کہ ان کو پتا ہے کہ اگر مجھے اس قدم پر موت نہیں آئی ہے تو ہو سکتا ہے اگلے قدم پر مجھے موت آ جائے۔ یعنی اس قدر ان کا ایمان مضبوط ہو چکا تھا، یہی ان کی کامیابی کا راز تھا۔ اور پھر اسی کامیابی کی وجہ سے، اور وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مجھ سے راضی ہیں، میں ان سے راضی ہوں۔ ہمیں کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں سے راضی ہوں؟ کہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اور کسی کے بارے میں یہ فرمایا ہم میں سے کسی کے بارے میں کہ یہ مجھ سے راضی ہے؟ کسی کے بارے میں نہیں فرمایا۔ ان کے بارے میں باقاعدہ نص آ چکی ہے۔ اب ان کا جنتی ہونا کوئی یعنی یہ غیر یقینی بات ہے؟ یہ تو کنفرم اور یقینی بات ہے کہ صحابہ کرام جنتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام راتوں کو اٹھ اٹھ کر رو رہے ہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر گڑ گڑا کر رو رہے ہیں، حتیٰ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اس قدر رویا کرتے تھے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام آپ جانتے ہیں کہ کیا ان کا مقام ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی شخصیت کا مقام ہے تو وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ اس قدر رویا کرتے تھے، اس قدر رویا کرتے تھے کہ یعنی وہ دل کی جلن ایسی تھی کہ وہ بعض اوقات بلی وہاں پر آ جایا کرتی تھی کہ اس کو بو محسوس ہوتی تھی کہ کوئی گوشت کی جو بو ہوتی ہے، سڑنے کی جو بو ہوتی ہے، وہ اس طرح کی بو محسوس کرتی تو کمرے میں آ جایا کرتی تھی۔ اب آپ خود بتائیے کہ عشق الہی کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر کڑتے تھے، کس قدر روتے ہوں گے۔ آج وہ رونا کہاں ہے، آج وہ گڑ گڑانا کہاں ہے۔ اس کی طرح تو چھوڑو، اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، اس کی مثل تو چھوڑو، اس کا عشر عشیر بھی آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم نماز کے بعد جو ہے ہم کتنی دعا کرتے ہیں اپنے لیے، ہم نماز کے بعد شکر کرتے ہیں کہ امام صاحب نے سلام پھیرا ہے اور ہمیں آزادی ملی ہے، چلیں جی نکل جائیں، چلیں جی فوراً نکل جائیں، مسجد سے باہر نکل جائیں۔ اب دعا کی بھی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے، یہ 7 وہ مقامات ہیں جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے، اور ہم دعا کرتے ہی نہیں ہیں۔
ہم دعا سے بھاگتے ہیں، پھر راتوں کا ہمارا رونا کدھر گیا؟ کہاں ہے ہمارا راتوں کا رونا؟ تو وہ صحابہ اکرام راتوں کو رویا کرتے تھے اپنے لیے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں کسی گھر کے اندر کوئی بکرا بنا ہوا بندہ ہوتا اور اس کے مہمان آتے اور مجھے ذبح کر دیا جاتا، بس بات ہی ختم ہو جاتی۔ ان کو جنت کی خوشخبری ملی ہوئی، لیکن وہ پھر بھی اللہ کے سامنے ایسے گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، ہمیں تو کوئی خوشخبری نہیں ملی ہوئی، ہمیں تو کوئی نوید نہیں ملی ہوئی، لیکن ہمارا رونا کدھر ہے؟ تو اس لیے کوئی بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں وہ مجرب ہے یا غیر مجرب ہے، وظیفے کے ساتھ ساتھ دعا لازمی کیا کریں، کیونکہ دعا کے اندر وہ تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے کہ وہ آپ کو اس وظیفے کے اندر شاید نہ ملے، وہ اس تعویذ کے اندر شاید نہ ملے، دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی۔ تو وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ نے دعا بھی کرنی ہے، اور اس تعویذ کے ساتھ ساتھ آپ نے دعا بھی کرنی ہے۔ تو اس لیے صحابہ اکرام کی ترقی کا راز ہی یہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار جو ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کا ذکر کیا، فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے تم پر آسمان کو، یعنی مدرارا، لگاتار اور بھر بھر کر۔ جس طرح ابھی گزشتہ بارش ہوئی ہے، جو گزشتہ رات کو بارش ہوئی ہے، کتنی تیز اور کتنی زیادہ بارش ہوئی، یعنی جس طرح وہ جو بوندیں نہیں تھیں بلکہ جس طرح کوئی پانی اوپر سے انڈیل رہا ہو، اس طرح کی بارش ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کے ساتھ بارش کا ذکر کیا کہ جب تم دعا مانگتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بارشیں عطا کرتا ہے، اسی طرح جب تم استغفار کرتے ہو تو تمہارے دلوں پر ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے، پھر وہ بوندیں نہیں ہوتی، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رحمت کو انڈیلتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دل پر، یعنی جو دل استغفار کر رہا ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، توبہ کر رہا ہوتا ہے، پھر اس دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ بوندیں نہیں گراتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت بہا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پر مدرارا، لگاتار اور پے در پے بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے۔ تو اسی لیے جب آپ سلسلے میں چلتے ہیں، جب آپ ایک شیخ کے ساتھ تعلق قائم رکھتے ہیں، تو پھر جو وہ بتاتا ہے، اب زیادہ تر ہمارا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وظائف دیے جاتے ہیں، اب وظائف کر لیے، او جی وظائف سے کچھ نہیں بن رہا، فلاں نے مجھے وظیفہ دیا ہے تو میں وہ کر لوں، فلاں نے مجھے وظیفہ، اس کے لیے وظیفہ دے دیں، رزق کے لیے وظیفہ دے دیں، پریشانی کے لیے وظیفہ دے دیں، گھریلو حالات ایسے ہیں وظیفہ دے دیں، فلاں کے لیے۔ ابھی جب تم فیوز النور کر رہے ہو تو فیوز النور کے اندر یعنی اس سے بڑے وظائف اور کوئی نہیں، اور یہ خود یعنی یہ میرا تجربہ ہے کہ اس سے بڑے وظائف جو ہیں، یعنی یہ جتنے بھی وظائف ہیں یہ سارے قرآن اور حدیث سے ہی ہیں، یعنی یہ کوئی غیر حدیث یا غیر قرآن نہیں ہے، یہ سارے کے سارے قرآن اور حدیث سے ہی ہیں۔ تو جب آپ نے ایک سلسلے کے اندر آئے اور ایک شیخ کے ساتھ آپ نے تعلق قائم کیا تو شیخ نے آپ کو یہ وظائف دیے، تو ان وظائف کو آپ کرتے جائیں، ساتھ ساتھ اپنے لیے دعا کرتے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے رستے کھولتا جائے، اور ایسے رستے آپ کے لیے کھلیں گے کہ آپ کو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے اور کدھر جا رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر عنایتیں ایسی ہوں گی، جب ہم نے دنیا کے لیے دنیا کے اندر ہی یعنی محنت کا صلہ طلب کرنا شروع کر دیا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے مجھے صلہ مل جائے، یہاں پر دنیا کے اندر ہم نے صلہ مانگنا شروع کر دیا، تو بتائیے صحابہ اکرام نے ایسا کیا تھا؟ صحابہ اکرام نے دنیا کے اندر صلہ مانگا تھا کہ ہمیں دنیا کے اندر صلہ دیا جائے، حتیٰ کہ جب صحابہ اکرام کو حکومتیں ملی، صحابہ اکرام کے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہو گئی، تو صحابہ اکرام رویا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام فرماتے تھے کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے نیک اعمال کا بدلہ کہیں ہمیں دنیا کے اندر تو نہیں دے دیا گیا، کہیں ہمیں دنیا کے اندر ہی اس چیز کی یعنی جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر قربانیاں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا،
اور اس دین پر چلے تو جو مشکلات ہم نے کاٹی ہیں ان مشکلات کا بدلہ ہمیں دنیا کے اندر دے دیا گیا۔ صحابہ کرام ڈرتے تھے اس بات سے، تو اسی لیے آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، کوئی بھی وظیفہ کر رہے ہیں، اس کا صلہ دنیا کے اندر نہ مانگا کریں۔ صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا اور یہی ترقی کا راز ہے۔ اگر مل جائے تو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہنا کہ مجھے میرے اعمال کا صلہ مجھے دنیا کے اندر ہی دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اعمال سے ہٹ کر بھی دے سکتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ہم نیک اعمال کریں گے تبھی بدلہ ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نیک اعمال نہیں کریں گے تو بدلہ نہیں ملے گا۔ جو ہمارے نصیب اور مقدر کے اندر ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا، وہ اس وقت تک نہیں ہم سے کوئی چھین سکتا جب تک ہم پر موت طاری نہ ہو جائے۔ یعنی حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ انسان اس وقت تک نہیں مرتا جب تک جو اس کے نصیب کے اندر رزق لکھا ہوتا ہے وہ اس کو مل کر نہ رہے۔ جب انسان کا رزق مکمل ہو جاتا ہے تو ہماری ایک کزن ہے، وہ فوت ہوئی، تو ان کے فوت ہونے کا واقعہ جو ہے وہ بڑا عجیب، بالکل یعنی عام نارمل حالت میں تھی۔ ان کی بیٹی جو ہے اس نے کھانا بنایا، چاول بنایا اس نے، اور اپنی والدہ کو کہنے لگی کہ امی جان یہ آپ چیک کریں کہ یہ چاول کیسے بنے۔ تو والدہ نے ایک نوالا اٹھایا اور منہ کے تک لے کے گئیں، زبان پر نوالا رکھا ہوا ہے، اور پیچھے گر گئیں۔ اب پیچھے گر گئیں، اسپتال میں لے کر گئے تو منہ سے وہ نوالا ڈاکٹروں نے نکالا، یعنی منہ کے اندر نوالا ڈال لیا، زبان کے اوپر رکھ دیا، اب موت آ گئی۔ اب میں نے بتایا نا کہ جو انسان کے نصیب میں نہیں ہے تو وہ زبان پر رکھا ہوا نوالا بھی نکل سکتا ہے، اور جو آپ کے نصیب میں ہے، آپ گھر کے اندر بھی بیٹھے رہیں تو آپ کو اس بند دروازے کے اندر بھی وہ مل کر رہے۔ تو آپ کا توکل اور اللہ پر بھروسہ اتنا مضبوط ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ اگر میں بند غار کے اندر بھی پھنس جاؤں تو میرا جو نصیب ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، اور اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ اس قدر مضبوط ہو کہ آپ جو کچھ بھی کر لیں، بھروسہ آپ کا اللہ پر ہی ہونا چاہیے، توکل جو ہے وہ آپ کا اللہ پر ہی ہونا چاہیے۔ جب یہ توکل آپ کا بن جائے گا، یہ بھروسہ اور یہ یقین اللہ پر بن جائے گا، پھر آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے کیسے رستے کھولتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتیں آپ پر کیسے آتی ہیں۔ ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نازل ہو ہی رہا ہوتا ہے، لیکن پھر وہ مدرارہ کی شکل میں ہوگا، پھر وہ بہے گا، پھر وہ بوندیں نہیں ہوں گی، پھر وہ لگاتار رہے گا، اور وہ زیادہ اور بڑی صورت کے اندر ہوگا، وہ سیلاب کی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ ہمارا جو ہے ربیع الاول کے اوائل میں، یعنی 7، 8 اور 9 ربیع الاول میں، ابھی دوسری تاریخ کا اعلان نہیں ہوا، لیکن یہ تاریخ ذہن میں رکھیں کہ جو اسلامی تاریخ ہے 7، 8 اور 9، یہ ہمارا سالانہ اجتماع ہوتا ہے، اور سالانہ اجتماع کے اندر کوشش یہ کریں کہ اس کے اندر خود شرکت کریں۔ یعنی ایک آپشن تو یہ ہے کہ آپ خود شرکت کریں اور اس کے لیے اسباب پیدا کریں، آپ اس کے لیے کوشش کریں۔ لے جانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ نہ سمجھیں کہ پتہ نہیں میں جا سکوں گا یا نہیں جا سکوں، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف ارادہ کرتے ہیں اور ان کا صحیح نیت، صاف نیت ہوتی ہے، صاف ارادہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لے جاتے۔ تو آپ اپنی کوشش جاری رکھیں کہ میں نے جانا ہے، یعنی پہلا آپشن یہ رکھیں کہ میں نے جانا ہے، خود ہی جانا ہے۔ تو پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ بعض لوگ ملازم ہوتے ہیں، چھٹی نہیں مل پاتی، یا بعض لوگوں کو گھریلو مسئلہ ہوتا ہے، بعض لوگ بیمار ہیں، یا 100 مسئلے ہو جاتے ہیں، تو چلو وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے پیسوں کے ساتھ ایک ساتھی کو ضرور تعاون کریں، یعنی ایک ساتھی کا جو خرچ ہے آنے جانے کا وہ آپ اٹھا لیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی برکات اور اس کے جو فیوزات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عطا فرمائیں۔ پھر اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں مجھ سے وہ بھی خرچہ برداشت نہیں ہوتا، یہ بھی نہیں ہے،
تو پھر آپ کچھ نہ کچھ جو اجتماع کے فنڈ کے اندر ضرور اپنے استطاعت کے مطابق اس فنڈ کے اندر ضرور شرکت کریں. یعنی پہلے خود آپ اجتماع کے اندر جانے کی کوشش کریں یا پھر کسی ساتھی کو بھیجنے کی کوشش کریں, اور ساتھ جو فنڈ کے اندر آپ ضرور تعاون کریں. یہ اگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کتنے دے رہا ہوں, آپ یہ سمجھیں کہ میں کس کو دے رہا ہوں. اب کوئی بڑا ادھر وزیر اعظم صدر آ جائے اور آپ سے کہے کہ مجھے جو ہے پیسے کچھ دو, تو آپ کیا کہو گے؟ نہیں, میرے پاس 5,000 کا نوٹ ہوگا تو وہی میں دوں گا, 5,000 سے کم ہے جی, یہ 10 روپے میں اس کو نہیں دوں گا. بلکہ آپ اس کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے, ایک تاریخی وقت کو قید کرنے کے لیے آپ کے پاس اگر 10 روپے بھی ہوں گے تو آپ دے دیں گے. اس میں آپ اپنی حیثیت نہیں دیکھیں گے, دوسرے کی حیثیت دیکھیں گے. تو جب آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو پھر یہ نہ دیکھیں کہ میری حیثیت کیا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ میں جس کو دے رہا ہوں اس کی حیثیت کیا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو پھر اخلاص پہ کام ہوتے ہیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی 1 روپے بھی دے گا تو وہ بھی مقبول ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں لاکھ بھی دے تو وہ بھی مقبول ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دینا ہے تو حسب توفیق جو بھی آپ دے سکتے ہیں, اجتماع فنڈ کے ساتھ بھی تعاون کریں, اور کوشش کریں کہ صرف خود ہی نہ جائیں بلکہ اپنے ساتھ جو ہے 1 سے 2 ساتھی 4 ساتھی اپنے ساتھ لے کر جائیں, تاکہ آپ کو خود تو ثواب ملے گا ہی ملے گا, ساتھ جو ان کا جو ثواب ہوگا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے. اور نیکی کے اندر تعاون کرنا, یہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, کہ نیکی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو. یعنی آپ محفل میں خود آ جاتے ہیں نا, لیکن کسی کو بتایا نہیں کبھی کہ جمعرات کے دن محفل ذکر ہوتی ہے, جی آ جاؤ, ٹھیک ہے, خود چلے گئے. تو دوسروں کو نیکی کے لیے لانا یہ بھی ایک تعاون کی صورت ہوتی ہے. اگر آپ اس کو پیسے نہیں دے سکتے تو اس کو محفل کے اندر لا کر, اجتماع کے اندر لا کر بھی آپ اس کے ساتھ نیکی والا معاملہ کر رہے ہیں, آپ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. تو یہ آپ کی نیکی رائگاں نہیں جاتی. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ, اللہ کے ہاں نہ کوئی نیکی چھوٹی رہے گی نہ بڑی رہے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہر چیز شمار کی جاتی ہے. اسی لیے اجتماع کے لیے اگر آپ فنڈ کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو آخری جو درجہ ہے کہ اس کے لیے دعا ضرور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجتماع کے کامیابی سے ہمکنار فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو شیوخ ہیں ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور رحمین جو کچھ کہا سنا کہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا ارحم الراحمین, اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی وہ اس کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین, جتنی بھی حاضرین مجلس میں ان کے جو بھی جائز حاجت ہے اپنے فضل و کرم سے اس کو پورا فرما. یا ارحم الراحمین, جتنے لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین, جتنے لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہوا ہے, یا ارحم الراحمین, ہمیں یاد ہے یا یاد نہیں ہے, یا ارحم الراحمین سب کی دعاؤں کو قبول فرما. یا ارحم الراحمین سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے بھی مریض ہیں یا ارحم الراحمین سب کی جو مسائل ہیں یا ارحم الراحمین, روحانی مسائل ہیں, جسمانی مسائل ہیں, شیطانی مسائل ہیں, یا ارحم الراحمین سارے کے سارے مسائل کو حل فرما, گھریلو مسائل کو حل فرما. یا ارحم الراحمین آپس کی ناچاقیاں, آپس کی جو نفرتیں قدورتیں ہیں دور فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں آپس میں اتحاد اتفاق نصیب فرما. جتنے لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال طیب روزگار نصیب فرما. جتنے لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جتنے لوگ صاحب روزگار ہیں ان کی روزی کے اندر برکتیں عطا فرما. جتنے لوگ بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا. جتنے لوگ صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا. یا ارحم الراحمین جتنے لوگ اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں, لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں, یا ارحم الراحمین ان کو ان کے مطابق رشتے عطا فرما. یا ارحم الراحمین ان کے والدین کے لیے جو پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما, ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما, ان کو ان کی پسند کے رشتے عطا فرما. یا ارحم الراحمین جتنے بھی اس دنیا سے لوگ رخصت ہو چکے ہیں سب کی کامل مغفرت فرما, سب کی قبور کو منور فرما, سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا ارحم الراحمین جو ہمارے اساتذہ, جو علماء, جو والدین اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں سب کی کامل مغفرت فرما. یا ارحم الراحمین جو والدین حیات ہیں ان کی اولادوں کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین
ہمیں ایمان والی، امن والی، سلامتی والی زندگی نصیب فرما یا ارحم الراحمین۔ جو ہمارا اجتماع آ رہا ہے اس کو کامیابی سے ہمکنار فرما یا ارحم الراحمین۔ اس کے اثرات کو، اس کے ثمرات کو پوری دنیا کے اندر، اس کے فیض کو پوری دنیا کے اندر عام فرما یا ارحم الراحمین۔ اس سلسلے کو پوری دنیا کے اندر عام فرما یا ارحم الراحمین۔ ہمارے شیخ کو سرتاج زمانہ بنا یا ارحم الراحمین، ہمارے شیخ کو سرتاج زمانہ بنا۔ جتنی بھی سلسلے کے ساتھی ہیں یا ارحم الراحمین، ان کے گھروں کے اندر خیر و برکتیں عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ ان کے اخلاص کو قبول فرما، ان کے اخلاص کو قبول فرما یا ارحم الراحمین۔ وہ جو شیاطین کے خلاف، جنات کے خلاف لڑتے ہیں یا ارحم الراحمین، کو ان کے کامیابیاں عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ تا حد ہماری جتنی بھی عمر ہے یا ارحم الراحمین، دین کی خدمت کے اندر ہماری عمر لگ جائے یا ارحم الراحمین۔ ہم سے دین کا کام لے لیں یا ارحم الراحمین۔ ہمیں نہیں پتہ ہے دین کا کام کیسے ہوتا ہے، کیا کرنا ہے یا ارحم الراحمین، تو خود ہی ہماری رہنمائی فرما یا ارحم الراحمین۔ ہم سے زبردستی دین کا کام لے یا ارحم الراحمین، ہم سے زبردستی دین کی خدمت کروا لے یا ارحم الراحمین۔ اپنی دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما لے یا ارحم الراحمین۔ دین کی خدمت کے لیے ہماری اولادوں کو قبول فرما لے، دین کی خدمت کے لیے ہمارے شاگردوں کو قبول فرما، دین کی خدمت کے لیے ہمارے جتنے بھی دوست احباب ہیں ان کو قبول فرما لے یا ارحم الراحمین۔ جب اس عمر کا خاتمہ ہو جائے، جب اس زندگی کا خاتمہ ہو جائے، ہماری زبانوں پر کلمہ جاری فرما، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔